بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد سے امریکہ اور چائنا کے تعلقات ایک سرد مہری کا شکار ہیں۔ 15 مئی کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کو اس وبا کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اپنے تمام تجارتی اور سفارتی تعلقات توڑنے کی دھمکی دی۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ وہ کرونا وائرس کو چائنیز وائرس بھی کہہ چکے ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک تمام معلومات بر وقت پہنچ سکیں۔ امریکہ نے چینی صحافیوں کے ویزا پر ریسٹرکشن لگاتے ہوئے انہیں صرف 90 دن کے لیے ملک میں ٹہلنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے چائنیز ٹیلی کام کمپنیز کو نیشنل سیکیورٹی رسک قرار دیتے ہوئے ان پر بین کو مزید 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اس سب پر چائنا بھی خاموش نہیں بیٹھا اور چائنا نے امریکی اقدامات کو صدر ٹرمپ کا پاگل پن قرار دیا ہے۔ دنیا کی ان دو طاقتوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کی کیفیت کو کئی بین الاقوامی ماہرین نئی سرد جنگ کا آغاز کہہ رہے ہیں۔ دونوں طاقتوں کے مابین تعلقات کرونا کی عالمی وبا سے پہلے ہی تقریباً 2017 میں بگڑنا شروع ہوئے تھے، جب امریکہ نے چائنا کی بڑھتی ہوئی معیشت اور اثر و رسوخ کو بھانپا اور جان دیا تھا کہ چائنا بہت جلد امریکہ کو تنہا سپر پاور رہنے نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو کنٹین کرنے اور اس کا سی روٹ بلاک کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا، جس میں اس نے اپنے لیے خطے میں نیا اتحادی کا انتخاب کیا جس کا نام ہے بھارت۔ امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر چائنا کے سمندری راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتا ہے تاکہ چائنیز معیشت کو وہ انڈائریکٹلی کسی حد تک کنٹرول کر سکے اور چین کے آنکھیں دکھانے پر وہ اس بحری راستے کی ناکہ بندی کرتے ہوئے اسے گھٹنوں پر لے آئے۔ چائنا نے اس خطرے کا بروقت احساس کر لیا اور اسی وجہ سے اس نے امریکن نیوی کو زیادہ نقل و حرکت کا موقع نہ دیا اور اپنی نیوی کو حرکت میں لے آیا۔ اب دوسری طرف چائنا سی پیک پر بھی کام کر رہا تھا۔ سی پیک جہاں پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے، اس سے کہیں زیادہ چین کی ضرورت ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کی کامیابی کی صورت میں سی پیک چائنا کے لیے شارک کی سی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، مگر امریکہ نے یہاں بھارت کو آگے کرتے ہوئے چائنا کے لیے نئے مسائل کھڑا کرنا شروع کر دیے، جس کا اندازہ ہم بھارت کی اوچھی حرکات سے بخوبی کر سکتے ہیں۔ بھارت کا گلگت بلتستان کو متنازع علاقے قرار دینا، اس علاقے میں تیزی سے بڑھتی ہوئی ملٹری کنسٹرکشنز اور ایئر اسٹرپ کا بنانا بھارتی جارحانہ عزائم کی کھل کر نشاندہی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے چائنا نے بھارت کو کاؤنٹر اور سی پیک کو سیکیور کرنے کے لیے انتہائی قدم اٹھایا، جس میں وہ بھارت میں کئی مقامات سے داخل ہوا اور بھارت کے ان منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ کرونا وائرس کی وبا کے بعد امریکہ نے چائنا کے خلاف مزید سخت موقف اختیار کر لیا ہے اور اسے اس سارے بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کئی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرد جنگ کا آغاز تبھی ہو گیا تھا جب چائنا پر امریکہ نے تجارتی پابندیاں عائد کی تھیں۔ پچھلی سرد جنگ سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، جو ماضی کے سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ میں ہوئی تھی۔ یہ سرد جنگ کئی دہائیاں چلتی رہی اور پھر سوویت یونین نے افغانستان میں داخل ہو کر وہ تاریخی غلطی کی جس کا بھرپور فائدہ امریکہ نے اٹھایا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا۔ مگر اب کی سرد جنگ قدرے مختلف نظر آتی ہے اور اس میں سب سے بڑا ہدف چائنا کی بڑھتی ہوئی معیشت کو روکنا ہے۔ کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ایک وقتی ٹینشن ہے اور امریکی انتخابات کے بعد اس میں قدرے کمی آ جائے گی، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی۔ اس سارے منظرنامے کا ایک رخ اور بھی ہے۔ 2005 میں امریکی صدر جارج بش الیکشن جیت کر دوسری بار امریکہ کے صدر بنے۔ اس دوران وار آن ٹیرر پر انویسٹمنٹ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ایک موقع پر صدر بش نے اسٹیٹ آف دی یونین کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم چائنا اور انڈیا کی بڑھتی ہوئی معیشت کو نظر انداز کر دیں۔ 2008 کے معاشی بحران کے بعد رینڈ کارپوریشن کی ایک رپورٹ منظر عام پر آئی، جس میں کہا گیا کہ امریکن اکانومی کو برقرار رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ یہ کہ دنیا میں 2 بڑی جنگیں کرائی جائیں، اور یہ جنگیں ان 3 ممالک کے درمیان کرائی جائیں جو ان جنگوں کو افورڈ کر سکیں، جس میں چائنا، انڈیا
اور رشیا ہے۔ ان تینوں ملکوں میں ایک سائزیبل پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، جنہیں اگر اپنی اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑا کر دیا جائے تو ایک بڑی پراکسی وار کا آغاز ہو سکتا ہے۔ 2010 میں یو ایس نے اس پالیسی کو اپنا لیا اور اس کے پیش نظر ہندوستان میں یو ایس اے نے بی جے پی کی انتہا پسند پالیٹکس کو سپورٹ کر کے الیکشن جتوایا اور ہندوتوا کا ایک تصور پھر سے ابھارا گیا۔ اس سارے سینیریو میں ایک اور حیرت انگیز ڈیولپمنٹ جو ریسنٹلی ہوئی ہے وہ ہے بھارت اور آسٹریلیا میں ملٹری ایگریمنٹ کا ہونا، جس کے مطابق دونوں ملک ایک دوسرے کی بیسز یوز کر سکیں گے۔ کچھ دن پہلے ہی چائنا نے آسٹریلیا کو امریکہ کا پالتو جانور کہا تھا اور اس سے تجارت پر سخت شرطیں بھی عائد کی تھیں۔ کیا یہ ایگریمنٹ ایسے وقت میں صرف اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ٹائمنگ انتہائی معنی خیز ہے اور ان سب کے پیچھے امریکہ ہے، جو اس ریجن میں ایک ملٹری الائنس بنا کر چائنا کا راستہ ہر صورت روکنے پر تلا ہوا ہے۔ چائنا اس تمام امریکی سازش کو خاموشی سے دیکھ رہا ہے اور وقت آنے پر یقیناً وہ ایسا ہی جواب دے گا جیسا چائنا نے ابھی کچھ دن پہلے ہی انڈیا کو دیا ہے۔ آنے والے چند دن اس تمام صورتحال کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں اور یہ سر جنگ کسی بھی وقت ایک نیا اور شدید رخ اختیار کر سکتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔